أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ہمارا درس ان لوگوں کی مذمت میں ہے اور ان کے برے انجام کے متعلق ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں نازل کردہ احکامات میں رد و بدل کرتے ہیں اور انہیں چھپاتے ہیں۔ جب ضرورت پیش آئے کتاب اللہ کے احکامات کو ظاہر کرنے کی، حق بیانی کی، تو وہ مداہنت کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنے گمان میں ان میں رد و بدل کرتے ہیں اور صحیح بات کو واضح نہیں ہونے دیتے۔ یہ یہودیوں کا طریقہ تھا، انہیں کی مذمت میں یہ آیات طیبات بات ہے۔ اور پھر آگے چل کے اس امت میں جو بندہ یہ کام کرے گا اور کام کرنے والے ہیں تو ان سب کی مذمت ان آیات طیبات میں آئی ہے، اور بڑا سخت وبال اور عذاب ان کے متعلق یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ فرمائے ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، اسے جو اللہ نے نازل کیا، من الکتاب، کتاب میں، ویشترون به، اور خرید لیتے ہیں اس کے بدلے میں، ثمنا قلیلا، حقیر سا معاوضہ۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، ما یاکلون، جو نہیں کھا رہے، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، الا النار، سوائے آگ کے، ولا یکلمہم اللہ، اور بات نہیں کرے گا اللہ ان سے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ ہی اللہ ان کے گناہ معاف کرے گا، یعنی انہیں اللہ پاک بھی نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اولئک، یہ وہ بد نصیب ہے، الذین، جنہوں نے اشتروا، خرید لی، الضلالۃ، گمراہی، بالہدی، ہدایت کے بدلے، والعذاب، اور عذاب کو خرید لیا، بالمغفرہ، نجات کے بدلے، بخشش کے بدلے۔ فما اصبرهم علی النار، کس چیز نے اتنا صابر بنا دیا ہے انہیں، علی النار، آگ پر، یعنی پتہ ہے کہ ہم آگ کی طرف جا رہے ہیں یہ کام کر کے، لیکن پھر بھی اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ تعجب کے ساتھ اللہ فرما رہے ہیں، فما اصبرهم علی النار، تعجب ہے کس چیز نے انہیں اتنا صابر بنا دیا ہے آگ کے عذاب پر۔ یہ با محاورہ ترجمہ بنے گا اس کا۔ ذالک، یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ بِأَنَّ اللَّهَ نزل الکتاب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اتاری کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اختلفوا، جو اختلاف ڈال رہے ہیں، فی الکتاب، کتاب میں، لفی شقاق بعید، وہ دور دراز کے جھگڑوں میں پھنسے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے، اس میں تو ہر بات واضح ہے، لیکن یہ جھگڑے کر رہے ہیں اور اختلاف پیدا کر رہے ہیں، تو انہیں اپنے انجام کار کو دیکھنا چاہیے۔ یہ یہودیانہ روش ہے کہ حق کو چھپایا جائے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات میں اپنی مرضی کی رد و بدل کی جائے، انہیں وہ معنی پہنائے جائیں کہ جو بنتے ہی نہیں ہیں، دور دور تک جن کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہودی تو کرتے ہی تھے پہلے بھی اور آج بھی، ہمارے ہاں امت مسلمہ میں بھی کئی علماء جو دین کے ساتھ مخلص ہونے کے دعوے دار ہیں، حکومتوں کی خوشنودی کے لیے، مذاہب باطلہ کی خوشنودی کے لیے، یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں کی خوشنودی کے لیے
صبح شام یہ کام کر دیں، قرآن شریف کی احادیث طیبات کی غلط طبیلے بیان کر دیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف غلط چیزیں منسوب کر دیں، موضوع اور من گھڑت روایات سے احکام ثابت کیے جا رہے ہیں، حالانکہ جن کی بنیاد پر وہ احکامات ثابت کیے جا رہے ہیں ان کی بنیاد ہی کچھ نہیں ہے، وہ من گھڑت چیزیں ہیں۔ ہمارے ہاں سب سے زیادہ ظلم آیات خدا بندی کے ساتھ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں کوئی مذہبی ہم آہنگی اس کا کچھ سلسلہ چلتا ہے۔ جماعتیں بنی ہوئی ہیں جو تنظیمیں حکومت نے بنائی ہیں مذاہب کو ایک دوسرے کے ساتھ قریب کرنے کے لیے، تو وہاں پہ اس طرح کے علماء حکومت کو ارزاں نرخوں پہ دستیاب ہوتے ہیں کہ جو ان کی خواہشات کے مطابق قرآنی احکامات کو بدل دیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے۔ ہر حکومت کو اس طرح کے لوگ ملتے ہیں۔ دوسرے جو مذاہب ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تعلقات، میل جول، اسلام کے اپنے حدود و قیود ہے۔ اس حوالے سے کسی مشترکہ معاملے میں اکٹھے چل رہے ہیں تو اس کے الگ سے احکامات موجود ہیں، لیکن کتنے ظلم کی بات ہے کہ انہیں پس پش ڈالا جاتا ہے اور پھر اپنی خواہش کے مطابق معاملات کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، ہدایت کے راستے پہ چلنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ علماء حق ہر دور میں موجود رہے اور آج بھی موجود ہیں جو ان چیزوں کو بے بانگ دہل بیان کرتے ہیں اور لوگوں کی غلطیاں بیان کرتے ہیں اور عوام الناس کو صحیح صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں۔ تو فرمائے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اللہ کی نازل کی ہوئی باتوں کو، من الکتاب، کتاب سے، یعنی اللہ نے کتاب میں جو باتیں ذکر کی ہیں، نازل کی ہیں، جو احکامات نازل کی ہیں انہیں چھپاتے ہیں۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور خرید لیتے ہیں اس کے بدلے حقیر سا معاوضہ۔ اب کوئی اللہ کے احکامات کو چھپا کے ان میں رد و بدل کر کے کتنی کمائی کر لے گا؟ جو بھی کرے گا اللہ کی کتاب کے مقابلے میں تو وہ حقیر ہی ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے انہیں آگاہ رہنا چاہیے جو یہ اپنے پیٹوں میں داخل کر رہے ہیں، جو کھا رہے ہیں یہ حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے، اور اپنے پیٹوں کی طرف آگ ڈال رہے ہیں، خمیازہ اس کا بہت برا ہے جو انہیں بھگتنا پڑے گا۔ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ نہیں کھا رہے اپنے پیٹوں میں سوائے آگ کے۔ آگاہ رہنا چاہیے انہیں۔ جب قیامت کے دن ہماری بارگاہ میں آئیں گے تو پھر کیا ان کا معاملہ ہوگا؟ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ ان کے ساتھ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، سخت ناراض ہو۔ اور اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو رد کر دے اور کسی کی طرف توجہ ہی نہ فرمائے۔ دنیا میں ساری محنتیں کی ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دین کے نام پہ کام کیے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو وہ اللہ کی قیامت کے دن راضی نہ ہو، ارادہ جرگاہ کر دے، بندے کے پلے کیا رہ جائے گا؟ ولا یزکیہم، فرمایا اللہ انہیں بخشے گا بھی نہیں، معاف بھی نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو یہ کام کرتے رہے۔ اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ کیوں دردناک عذاب ہے؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ انہوں نے گمراہی ہدایت کے بدلے میں خرید لی تھی، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو انہوں نے نجات کے بدلے میں خریدا۔ کتاب میں اللہ نے ہدایت کا راستہ ذکر کیا تھا، انہوں نے اسے بدل دیا ہے، اس کی جگہ گمراہی کا راستہ دے دیا ہے۔ اللہ نے کتاب میں بخشش کے راستے بتائے تھے، انہوں نے انہیں پسے پوش ڈال کے عذاب کے راستوں پہ پہنچے دے۔ فما اصبرهم علی النار، پھر تعجب کیا جا رہا ہے کہ کس چیز نے انہیں آگ کے اوپر اتنا ثابت بنا دیا، دیکھتے، سنتے، بوجھتے، سمجھتے، پھر بھی یہ اسی راستے پہ چاہتے ہیں۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ سزا اس وجہ سے انہیں دی گئی، وجہ سے ہوگی کہ اللہ نے تو حق کے ساتھ کتاب اتاری تھی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، بے شک جو لوگ اختلاف ڈال رہے ہیں کتاب میں، انہوں نے کتاب میں اختلاف ڈالا ہے، اس میں رد و بدل کی ہے، شکوک و شبہات پیدا کی ہے، تو یہ دور دراز کے جگہوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ لفی شقاق بعید، وہ دور دراز کے جگہوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔